السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا مرزا عالم اشرفی۔ میرے پاس کافی لوگوں کا یہ میسیج آتا ہے کہ بارہا سبھی لوگ کہتے ہیں کہ حضور یہ بتا دیا جائے کہ روحانیت کی دنیا کیا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ پڑے رہتے ہیں، ایک دن کی پری حاصل کرنا، 2 دن میں پری حاصل کرنا، موکل حاصل کرنا، جن کو اپنے قبضے میں کرنا، اس طرح کی بہت سارے کومنٹس پڑے ہوئے ہیں میرے ویڈیوز پہ۔ جبکہ میں آپ کو ریئلٹی بتا دوں کہ سب سے پہلی چیز تو آپ کو جاننا ہے کہ روحانیت ایک اچھی چیز ہے جس کا یعنی ہر پریشانی کا حل، کسی بھی طرح کی پریشانیاں ہو، جہاں پہ ڈاکٹر یا سائنس دم توڑ دیتی ہے، وہاں سے روحانیت شروع ہوتا ہے۔ اور یہ سب شفا دینے والا خدا کی ذات ہے، چونکہ انسان ذریعہ ہے اور سب کچھ خدا ہی کرتا ہے۔ تو غور کرنے کے بعد یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں یا اس طرح کے بابا بہت سارے لوگ ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ 100% میں 95% لوگ ایسے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ زیادہ بولتا ہے وہ کچھ نہیں کرتا۔ 95% لوگ ایسے ہی ہیں، چاہے وہ اوجھا پنڈت ہوں، چاہے اس میں جو کم پڑھے لکھے مولوی حافظ ہوں، وہ لوگ شروع کر دیتے ہیں اور کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یہ سب بکواس ہے۔ اور دوستو، کوئی 1-2 دن میں پری وری حاصل نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں، البتہ جو روحانیت کا مقام ہے، جو ذریعہ ہے، اس کے کچھ اصول ہیں۔ ہم لوگوں نے پڑھائی کیا ہے، 12 سال 15 سال پڑھائی کرنے کے بعد بہت سارے اصول اور شرائط کو جاننے کے باوجود بھی ایک سے ایک ایسے عالم پڑھے جو عامل نہیں ہے، یعنی عمل نہیں کیا، اس کے کوئی بھی موکل تابع نہیں، موکل کو تو وہ غلام بنا نہیں سکتا۔ ہاں، البتہ تابع اس کے ہو جاتے ہیں وہ لوگ، تو تابع انہی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جس کے اندر وہ حیات ہوتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے آپ 10 سال 20 سال لگا دو کہ یہ فلاں منتر پڑھو، فلاں وظیفہ کرو، آپ کے پاس یہ حاصل ہو جائے گا۔ کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے دوستو۔ اس میں ہر چیز جو مالک کی رضا کے لیے کی جائے، اور مالک خود فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو، میں تجھے یاد کروں گا۔ تو جب بندہ دل سے اگر کسی سے محبت کر رہا ہے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اور کسی سے دشمنی کر رہا ہے اس کی رضا کے لیے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ خود ہاتھ پاؤں اس کا بن جاتا ہے۔ تو دعا تعویذ تو دور کی بات ہے، اگر وہ انسان اپنی زبان سے اگر کچھ کہہ دے تو بھی ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر، پہلے اپنے آپ کو اس طرح سے بناؤ، یہ اصلیت ہے۔ ہاں، آپ نماز مت پڑھو، آپ دن میں 1 لاکھ جھوٹ بولو، ایک دوسرے کو ستاؤ، پھر عمل کرو کہ میں نے ایسا کیا کچھ کامیاب ہے، کچھ نہیں ہونے والا دوستو۔ کبھی کبھی نیم حکیم خطرے جان ہوتا ہے، یعنی کہیں سے دیکھا، دیواروں پہ دیکھا لکھا ہوا پڑھ لیا، کسی کے کم پڑھے لکھے لوگوں سے سن لیا، بس کر دیا۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، کہیں رکھا ہوا نہیں کہ آپ نے اٹھا لیا ہے کسی پہ اپنا قابض ڈلوا دیا۔ بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت ساری محنت کرنے پڑتے ہیں، اور اپنے اوپر کسی بزرگوں کا ہاتھ اور ہونا چاہیے، کسی کا سایہ ہونا چاہیے، تب جا کے کوئی اس مقام تک پہنچتا ہے۔ ہاں، بڑی محنت سے ہوتی ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو یہ کوئی کھیل نہیں ہے، اس جھانسے میں کوئی نہ پڑے۔ ہاں، روحانیت یہ اور بات ہے کہ آج کل لوگ بہت سارے پریشان ہیں، چونکہ آج ہر لوگ ایک دوسرے کو برباد اور تباہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آج کے ایسے انسان ہو گئے ہیں، سوچتا ہے کہ کس طرح سے برباد ہو جائے، کس طرح سے تباہ ہو جائے، میں ان کا ہر اعتبار سے برباد کر ڈالوں۔ آج ان کی سوچ ہو گئی، یہاں تک کہ بھائی بھائی کا نہیں ہو رہا ہے، اپنے سے ہر شخص ایک دوسرے کو نیچا دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی کو حسد بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ہمارے اسلامی طور طریقے کے مطابق یہ غلط ہے، حسد کرنا ہی بری چیز ہے۔ ہاں، تو اب کچھ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ غلط فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ اب سپورٹیٹ کے اب وہ اس سے لڑ نہیں سکتا، نیزے بھالم لاٹھی چھڑا جو بھی ہو، اس سے وہ لڑ نہیں سکتا، تو وہ ان سب چیزوں کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یا کوئی ایسے مولوی پکڑ لیے، کوئی ایسے اوجھا پنڈت پکڑ لیے جو تھوڑے بہت پیسے لیے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا،
اور اسے الٹا سیدھا کراتے ہیں. ہاں، جادو سحر یہ ریئلٹی ہے، یہ سحر ہے. اور سحر اتنی بری چیز ہے جادو ٹونا، ہاں، کہ اگر جانوروں پر لگ جائے تو اسے ہانڈے میں اتار دیتا ہے، اور انسانوں پر لگ جائے تو اسے شمشان اور قبرستان تک پہنچا دیتا ہے. ان سب بچنوں کے لیے، ان سب سے بچنے کے لیے ہمارے بے شمار پیغمبر، بے شمار ہمارے اسلاف کے بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے خلفاء بزرگان دین ہیں، اور ہمیں بتایا کہ کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اپنی زندگی کو کیسے اس ماحول میں ڈھال کر ایک کامیاب زندگی بنایا جا سکتا ہے. ان سب طریقوں پر جانے کے بعد انسان کسی ایک منصب پر پہنچتا ہے. اور جو اس منصب پہ پہنچ گیا تو پھر اس کا کوئی جادو ٹونا، کوئی شیطان کچھ کر نہیں سکتا، بلکہ وہ جس طرف نگاہ کر دے، ان کی ایک کیمیا والی نگاہ ہی کافی ہوتی ہے. تو دوستو، الغرض یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھا جاتا ہے کہ آدمی اپنے، میں نے کہا کہ ایک دوسرے سے نیچے دکھانے کے لیے، نیچا کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے، ایک انسان دوسرے انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہ جانے کس حد تک گزر جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے آج کے دور میں غور کرنا کہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارے بزرگان دین کے پاس اچھے اچھے عمل ہیں، اچھے اچھے کارنامے ہیں. ان کی زبان ہی ایک طاقت ہے. اللہ خود فرماتا ہے جو بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. ہاتھ اس کا ہوتا ہے، کام کرنا میرا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا میرا ہوتا ہے، پاؤں اس کا ہوتا ہے، چلنا میرا ہوتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ جس کے ہاتھ پاؤں پہ خود خدا بول رہا ہو، چل رہا ہو، پھر وہ جو کہہ دے وہ ہونا ہے. آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص تھا، اور انہوں نے سوال کیا کہ کیا میری قسمت میں کوئی اولاد ہوں گے. یعنی ایک عورت سوال کی. موسیٰ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، میں کل خدا سے کوہ طور پہ، یعنی پہاڑ ایک تھا کوہ طور جس کا نام تھا، اس پہ جا کے وہ روز خدا سے ہم کلام کیا کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے. کہا میں کل بتا دوں گا، پوچھ کے، کل میں پوچھ کے بتاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. موسیٰ پیغمبر آئے، اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا کہ فلاں عورت ہے، وہ کہہ رہی کہ ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، اور ان کا یہ سوال ہے کہ کیا میری قسمت میں مجھے کب اولاد نصیب ہوگی. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ پیغمبر جا کے کہہ دو کہ ان کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. موسیٰ پیغمبر آئے اور ان سے یہ خبر سنا دی کہ تمہارے قسمت میں کوئی، اللہ نے اولاد ہی نہیں لکھی ہے، تمہیں کوئی اولاد ہوگی ہی نہیں. بات سچ کہ خدا نے کہا تھا، اور موسیٰ پیغمبر نے وہ حکم سنا دیا، وہ پیغام. اب ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد ایک فقیر اس کے دروازے پہ گزرتا ہے. فقیر، اور وہ بہت پہنچا ہوا فقیر تھا، اللہ کا چاہنے والا تھا، مرمٹنے والا تھا. اور اس کا ایک ہی زبان پہ کہ مجھے جو روٹی کھلائے گا، جتنی روٹی کھلائے گا، اس کو اللہ اتنا ہی اولاد نصیب کرے گا، اتنا ہی بچہ دے گا اللہ. وہ عورت تقریباً 4 روٹی اس کو دی. تو اب اللہ کے فقیر نے جو تھے، وہ انسان نے دعا فرما دیا. اب یکے بعد دیگر کر کے ان کو ہر سال اللہ نے 4 اولادیں نصیب کر دی. اب کچھ دنوں کے بعد جب موسیٰ پیغمبر کا اس راہ سے گزرنا ہو تو وہ عورت پھر اس کے قریب ہو گئے. موسیٰ پیغمبر، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو میرے پاس دیکھیے آج 4 اولادیں ہیں. موسیٰ پیغمبر گھبرائے اور پھر کوہ طور پر گئے. مولا تو نے تو کہا تھا کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے؟ تو موسیٰ پیغمبر نے ان سے کہا اے موسیٰ، بے شک جو کہا تھا اس وقت تک اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں تھی، میں نے کوئی اولاد نہیں لکھی تھی. لیکن میرا ایک ایسا خاص بندہ جو مجھے دن رات یاد کرتا ہے، جو میری یاد میں تڑپتا ہے، میری یاد میں جلتا ہے، میری یاد میں اپنی نیند کو خراب کرتا ہے، جو میرے لیے جی رہا ہے، جو میرے لیے دنیا میں ہر چیز، ہر قدم اٹھا رہا ہے. تو ان کا سوال تھا کہ مجھے جو جتنی روٹی کھلائے گا، میں اللہ اس کو اتنی ہی اولاد دے گا. تو اے موسیٰ، اس فقیر نے اپنی زبان سے نکالا جو میرا خاص بندہ تھا، جو مجھے دن رات یاد کرتا ہے، تو اس فقیر کی وجہ سے میں اسے کیسے مایوس ہونے دیتا، ان کی زبان کیسے خالی جانے دیتا جو میرے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سے فرمایا رب نے کہ میں اس فقیر کی زبان کی وجہ سے، انہوں نے اپنی زبان سے نکالا اور میں نے اس کی قسمتوں میں 4 اولادیں لکھ دی. تو انسان کے اندر
وہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ پہلے اپنے آپ کو نیک بنے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسان خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے جیے اور مرے، ورنہ آپ پوری زندگی عمل میں گزار دو، فلاں وظائف پڑھتے رہو، یہ کر دو، کچھ نہیں حاصل ہونے والا. لیکن ہاں جو رضا کے لیے خدا کی کیا جائے، پھر آپ جس چیز میں قدم رکھو گے، اسلامی طور و طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے، تو انشاءاللہ ہر قدم پہ کامیابی قدم چومے گی. ہاں تو عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مطلب ہی الغرض یہ ہے میرا کہ جتنے بھی یوٹیوب پہ بڑے بڑے باوا لوگ پڑے ہوئے ہیں، سارا چیز یہ سب بالکل غلط ہے کہ 3 دن میں پری حاصل کرو، 5 دن میں پری حاصل کرو. البتہ وہ خود ہی حاصل نہیں کیا تو آپ کو کیا حاصل کروائے گا. تو سب سے بڑی چیز یہاں پر یہی ہے، ان سب چیزوں سے بچنے کا حل سوچیے. یہ موکل کوئی اتنا آسان نہیں کہ بس کہیں رکھا ہوا ہے اپنے اسے اٹھا کر کے رکھ لیا جیب میں، یا کہیں یہ کیا ہوا اس کو تابع کر لیا. بڑے اچھے اچھے عالم کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اچھے اچھے عالم جنہوں نے 15 سال 20 سال پڑھائی میں لگایا، ہاں، اور سارے وصول سب کچھ جاننے کے باوجود، اس میں ترک جلالی جمالی ساری چیزوں کا پرہیز کرنے کے باوجود حاصل نہ کر سکتے ہیں. بہت سارے علماء اکرام ایسے ہیں. تو عام لوگوں کی بات ہی رہنے دیجیے، عام لوگوں کی بات ہی رہنے دیجیے. ہاں شہر چیزوں سے بچنے کے لیے بہت سارے، میں نے کہا نا کہ ایک لوگ دوسرے لوگوں کو نیچا گرانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے کس حد تک گزر جاتے ہیں. کہیں اس کے کاروبار پر بندش ڈال دیتے ہیں، کہیں گھر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پورا گھر کو شمشان اور قبرستان بنا دیا جاتا ہے. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے دوستو بہت سارے وظائف ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں. انشاءاللہ میں نیکسٹ والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے وظائف کرنے سے آپ کس چیز سے بچ سکتے ہیں، ان سب چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کس طرح سے آپ یہ کر سکتے ہیں. تو دوستو اس لیے آپ میری اس ویڈیو کو غور سے سنیں، اور سننے کے بعد میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے، اس لیے آپ میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں. جب آپ اسے سبسکرائب کر لیں گے تو میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے گی، اور آپ کو ہر وقت نئی نئی چیزیں سننے کو ملیں گی. چونکہ اللہ کا فضل ہے، بزرگوں کا کرم ہے، میں اس لائن میں کافی ٹائم سے ہوں، مجھے اچھی خاصی نالج ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے کافی چاہنے والے ہیں، لیکن میں ان لوگوں سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں جو 100% میں 95% لوگ ہیں جو کچھ نہیں جانتے اور کہتے ہیں کہ منٹوں میں یہ کر لو، 1 گھنٹے میں اس کو حاصل کر لو، 2 گھنٹے میں یہ پری آ جائے گی، 3 گھنٹے میں وہ جنات آ جائیں گے. یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے، اتنا آسان کھیل نہیں ہے. ہاں ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اس کے طریقے ہیں. ہاں کچھ لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کے بھی طریقے ہیں، ایک اصول ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے. لیکن نیم حکیم خطرے جان، آپ نے یہ فارمولہ سنا ہے، یہ بالکل صحیح ہے. تو اتنا آسانی سے ان سب چیزوں کو حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا، گویا کہ اپنی موت کو خود دعوت دینا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میں پھر اس طرح کی ویڈیوز اور بتاؤں گا کہ کون سی دعائیں کون سی پریشانیوں میں کیا چیزیں کام آتی ہیں، جس میں کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ دل سے اس چیز کو کر لیں. تو انشاءاللہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مالک ہے سب کا رکھوالا وہ ہے، سب کو دیکھنے والا وہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بہت واقعی پریشانی ہے. تو جو ہمارے قرآن میں اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہاں اور ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام اور ائمہ اکرام نے جو طریقے اور اصول و ضوابط بتائے ہیں، انشاءاللہ اس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا. ان چیز کرنے سے یہ پریشانی ہٹ سکتی ہے. آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، یہ کریے، ختم ہو جائیں گی. ہاں کچھ رکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کا ایسا کام کیا ہے. کافی علاقوں میں میرا جانا آنا ہے، کافی اجلاسوں میں میرا جانا آنا ہوا، لیکن میں آپ کو بتا دوں ایسے ایسے رزلٹ دیکھنے کو ملے، ایسے ایسے نتائج دیکھنے کو ملے، ایسے ایسے گھر سے بھی ملاقات ہوئی جس کا گھر ایک دم تباہی کی دلدل میں پھنس چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کو میرے ذریعے شفا دیا. آج وہ لوگ خوشحال ہیں.
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اولاد نصیب نہیں ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کے کوکھ پہ بندشیں ہیں، ڈاکٹر تھک گئے، پریشان ہو گئے، تو ان سب چیزوں کا روحانیت کے ذریعے سے بآسانی علاج ہو سکتا ہے دوستو۔ تو سب چیزوں کے طریقے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں پھر آؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، بعد السلام علیکم۔